बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नात ख्वां मोहम्मद बिलाल भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल भट्टी। नात से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये चैनल बनाया गया है, तो आपसे गुजारिश है इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो नात ख्वानों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। तो आइए हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बल्कि पहला टॉपिक क्या, बल्कि एक बहुत ही मज़ेदार बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो पे एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि बिलाल भाई, मैं अवैस रज़ा कादरी जैसी आवाज़ बनाना चाहता हूँ। तो मुझे भाई का ये मासूमाना कमेंट पढ़कर बहुत ही चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मैंने उनको वहाँ पे इस चीज़ का तफसीली तौर पर रिप्लाई भी किया। लेकिन मैं यहाँ पे भी इस बात को कोट करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि मेरे देखने वाले व्यूवर्स जो नए आने वाले नात ख्वां हैं, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि बिलाल भाई, हम एक सीनियर नात ख्वां फॉर एग्ज़ाम्पल अवैस भाई या कारी शाहिद महमूद या शहबाज कमरिया सैयद ज़बीम शाह साहब, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, हम उन जैसी आवाज़ बनाना चाहते हैं। देखिए, किसी को फॉलो करने का मकसद ये नहीं होता कि हमने उस जैसी आवाज़ बनानी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर किसी को डिफरेंट वोकल कॉर्ड्स दिए हैं। ठीक है, आपको अल्लाह पाक ने जो आवाज़ दी, आपने उसी में ही मेहनत करनी है। किसी को फॉलो करने का मेन मकसद ये होता है कि हम उसको देखकर अपने अल्फाज की दुरुस्तगी करें और अपने सुर के उतार चढ़ाव को बेहतर बनाएं, ना कि ये मकसद होता है कि हम भी उस जैसी आवाज़ बनाएं। क्योंकि अगर एक नात ख्वां का बेस वाला आवाज़ है और आपका बारीक आवाज़ है, तो आप जानबूझकर अगर आवाज़ को मोटी करेंगे तो उसमें एक बनावट आ जाएगी, वो उसमें जो है वो रियलिटी नहीं रहेगी। तो सुनने वाले की समातों पे भी ये साफ जो है वो इम्पैक्ट जाएगा कि ये कॉपी कर रहा है। तो इसलिए अपनी नेचुरल वॉइस पर मेहनत करें। अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो सीखने का भी मकसद ये होता है कि हम उस्ताद से फैज़ हासिल करें, अपने उतार चढ़ाव को बेहतर करें, अपनी जो है वो अल्फाज को बेहतर करें, तलफ़ुज़ की अदायगी को बेहतर करें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हमने उस्ताद की कॉपी करनी है। तो इस चीज़ को भी भरोसे खातिर रखें, अपनी आवाज़ पे मेहनत करें। अल्लाह पाक ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, बस उसको ग्रूम करने की ज़रूरत होती है, उसको बस पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो बात ये कि हम मेहनत नहीं करते हैं, हम कहते हैं बस रातों रात जो है वो हमें सब कुछ आ जाए, और जो कि किसी भी फील्ड में ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ है वो मेहनत मांगती है, और जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, उसको रंग ज़रूर लगता है, बशर्ते कि इंसान खुलूस नीयत के साथ काम करे। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक है रेंज के हवाले से कि इंसान के गले में 30 से 32 सुरों की गुंजाइश होती है मेल वोकल कॉर्ड्स में। तो इंसान जब इस स्केल से ऊपर जाने की कोशिश करता है, अपनी रेंज से बाहर खेलने की कोशिश करता है, वो बाज़ औक़ात खेल तो जाता है, लेकिन उसमें एक नामुनासिब सी चीख आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। लिहाजा अपनी रेंज में रहते हुए ही हमें कलाम पेश करना चाहिए। और अगर हम किसी नात ख्वां को सुन रहे हैं तो उसके सुर को कॉपी, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की कि किसी के सुर को कॉपी नहीं करना, बल्कि अपने जो आपकी रेंज है, जो आपकी आवाज़ की बनावट है, उसी में रह के आपने परफॉर्म करना है। और कुछ टेक्निकल बातों की तरफ अब मैं आता हूँ। जो नए आने वाले नात ख्वां हैं, उनसे ये गुजारिश है कि जब आप कलाम पढ़ें, मुख्तसर पढ़ें महफिल में, और जामे पढ़ें। मकसद ये नहीं होता कि आप, एक मैं सीधी बात कहूँ कि माइक आपके हाथ में आ गया और आज ही मैंने अपने फ़न का सारा मुजाहरा कर देना। यानी अगर नकीब महफिल आपको इशारा दे रहा है कि जनाब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी धुन में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ मुनासिब नहीं होती। इसलिए इतना पढ़ें कि सुनने वाले भी उससे महसूस हों और आपकी हाज़िरी भी भरपूर एक तासुर कायम हो। उसमें यही है कि आप मुख्तसर पढ़ें और जामे पढ़ें और अपना एक तासुर छोड़ कर जाएँ। तो ज़्यादा पढ़ लेना और ज़्यादा वक्त ले लेना ये कोई कमाल नहीं है। मुख्तसर वक्त में आप अपनी हाज़िरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, और वो जामे और सुथरी हाज़िरी होनी चाहिए। और चौथा टॉपिक है सोशल मीडिया से रिलेटेड। मैंने अपनी पिछली वीडियो में नात ख्वां भाइयों को ये सजेशन दी थी, तो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस डालें, और अगर आप में टैलेंट है तो ये आपका सोशल मीडिया ही आपका ऑडिशन है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर आप अपने टैलेंट को शो आउट करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें वीडियोस तो हमने डाली हैं, लेकिन हमें कोई खातिर खास का आउटपुट मिला नहीं, कुछ रिस्पांस मिला नहीं। इसकी मेन वजह मैंने ये नोट की
کہ بس ہم نے ویڈیو شوٹ کی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی. یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے. آپ کو کم از کم تھوڑی بہت ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے. اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ موبائل بھی یوز کرتے ہیں، موبائل پر بھی ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ آپ اس سے اچھی خاصی ایڈیٹنگ کر کے ایک اچھا کلام تیار کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز جو میں نے موبائل سے شوٹ کی ہیں، آئیے میں آپ کو ان کے چند ویژولز دکھاتا ہوں کہ صرف میں نے موبائل سے شوٹ کی ہیں اور موبائل پر ہی ایڈٹ کی ہیں. آپ یہ میرا کام چیک کریں. بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار سرکار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ. تو دیکھا آپ نے کہ میں نے موبائل کا یوز کرتے ہوئے ایک پروفیشنل ٹچ دیا ہے. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میں لگن ہے تو اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کائن ماسٹر سیکھیں، پاور ڈائریکٹر سیکھیں، یہ موبائل کی ایپس ہیں. تو اس میں آپ کو ایڈیٹنگ آ جائے گی اور آپ پھر خود اپنی ویڈیوز ایڈٹ کریں، پروفیشنل ٹچ دیں اس کو، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اچھا آؤٹ پٹ ملے گا. اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ نعت خوانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر میرے علم میں ہوا تو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو شامل بھی کروں گا. اور یہاں پر میں ہر ویڈیو میں یہ بات کلیئر کرتا ہوں، میں یہاں بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نعت سکھاتا نہیں ہوں. مجھے بہت سے دوست احباب کال کرتے ہیں کہ ہم آپ سے نعت سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نعت سکھاتا نہیں، بلکہ میں جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، جو مجھے بڑوں سے انفارمیشن ملی ہے، وہ میں آنے والے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں. اگلا ٹاپک بڑا اہمیت کا حامل ہے، کانفیڈنس. بہت سے نئے آنے والے دوست کہتے ہیں کہ بلال بھائی ہمیں نعت پڑھتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں اور ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلی بات باوضو رہیں. محافل میں جب آپ پڑھنے جائیں کوشش کریں، اپنی اولین آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے باوضو محفل میں جانا ہے. گو کہ آپ کا لباس اور جسم پاک ہو تو آپ وضو کے بغیر بھی نعت پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ وضو کر کے جب آپ مائک پر آئیں گے تو آپ کی کیفیت ہی الگ ہوگی. دیکھیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس سے پہلے وضو کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں بھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف موجود ہے. تو اسی طرح جب ہم نعت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کریں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو بھی طہارت بخشیں اور وضو کر کے جو ہے وہ اپنی حاضری کا آغاز کریں. تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوں گی. اور دوسری بات کہ آپ نے بس آنکھیں بند کر کے شروع کر دینا. یہ ان لوگوں کے لیے جو بالکل نیو ہیں. آنکھیں بند کر کے بس اپنی گنبد خضرا کا تصور اپنے ذہن میں باندھ لینا ہے اور یہ سوچنا کہ آگے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، بس میں اکیلا پڑھ رہا ہوں. جب درود پاک پڑھ کے سٹارٹ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت اچھا سٹارٹ ہوگا. جب آپ ایک آدھ شعر پڑھ لیں گے تو سمجھے آپ رننگ میں آ جائیں گے. پھر آپ جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب آپ محافل میں پڑھتے رہیں گے تو چیز کور ہوتی جائے گی. اگلا میرا ٹاپک ہے پریکٹس سے ریلیٹڈ. تو ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ روز اپنے گلے کو دینا ہے اور آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. دیکھیں آپ فار ایگزامپل آپ اگر کوئی دوستوں میں جم جوائن کرتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ اپنی جم کو مینٹین رکھتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ فٹ رہے. تو اسی طرح اپنے گلے کو بھی فٹ رکھنے کے لیے، اپنے ووکل کارڈز کو بھی فٹ رکھنے کے لیے آپ کو ڈیلی بیسس پر ریاض کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ڈیلی اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ میں نے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اپنے گلے کو ٹائم دینا ہے. تو جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے مسلسل تو اللہ پاک فضل فرمائے گا اور آپ کی آواز رننگ میں آ جائے گی. حوصلہ بہت اہم ہے کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، صرف نعت خوانی میں نہیں، کسی بھی آپ شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں
تو ہمت نہیں ہارنی، ڈسہارڈ نہیں ہونا. جب آپ فار ایگزامپل نعت خوانی کا آغاز کریں گے تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے، آپ کی حوصلہ شکنی بھی کریں گے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، خدارہ ہمت نہیں ہارنی ہے. بس آپ اپنی ڈگر میں لگے رہنا ہے اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. اپنے ہیٹرز کی بالکل پرواہ نہیں کرنی. کوئی آپ کو کہے تمہاری تو آواز ہی نہیں ہے، تمہاری تو گلا ہی نہیں ہے، تم تو بے سورے ہو، اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. اپنے ان پہ بالکل کان نہیں دھرنا. بس اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپ نے پڑھتے جانا. اور دیکھیں آپ کو اتنے رنگ لگیں گے کہ جو ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کو ہیٹ کرتے تھے وہی آپ پر رشک کریں گے کہ یار دیکھو کتنا یہ کیا تھا اور کیا بن گیا. تو بس اپنے ہیٹرز کی بالکل پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے جانا ہے اور کبھی کسی سے بغض نہیں رکھنا. جو اچھا پڑھے اس کی تعریف کرنی ہے. ہاں اگر کوئی آپ کو اس سینس میں بتائے کہ بھائی آپ یہاں سے بے سورے ہو رہے ہو، اس کو کور کرو. انسان کو اتنی تو شعور ہوتا ہے کہ اگلے کی بات سے جج کر لیتا ہے کہ مجھے ٹونٹ کر رہا ہے یا میری تربیت کر رہا ہے. تو جو سینئر ہے اگر آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کی چیز کو ضرور اڈاپٹ کریں. تو جو آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے اس پہ کان ہی نہ دھریں، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا. بہت سے آپ کہتے ہیں کہ ہم کلام پڑھتے ہیں لیکن آڈینس ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کلام کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور اپنے اوپر طاری کر کے نہیں پڑھتے. آپ نے جو بھی کلام پڑھنا ہے اس کو اپنے اوپر طاری کریں. جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کے مفہوم آنا چاہیے اور آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر آپ حضور سے کچھ التجائیہ کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ کا باطن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا ہو اور وہ التجا کر رہا ہو. جب آپ کی کیفیت خود بنے گی تو یقیناً اس کا اثر آڈینس پر بھی پڑے گا. آج کی ویڈیو کا آخری ٹاپک یہ ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ نئے آنے والے نعت خواں خود کسی محفل میں جا کر ریکویسٹ کر کے آپ نے نہیں پڑھنا. نئے آنے والے نعت خواں کرتے کیا ہیں کہ شوق میں بڑی محفل میں جا کے وہاں پہ لٹرلی بانیان محفل سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں 5 منٹ دے دیں، ہمیں 2 منٹ دے دیں، ہم نے نعت پڑھنی ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ان پہ نہیں پڑتا. تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈی کر کے کھائیں. اگر آپ ایک چیز میں آئے ہیں تو آہستہ آہستہ محنت کریں، سوشل میڈیا کا یوز کریں، اپنی ویڈیوز وہاں ڈالیں. اگر اس سے ہٹ کر آپ جمعے میں جو ہے وہ نماز جمعہ سے قبل جو ہے وہ بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ نعت پڑھیں تاکہ دوست آپ کو پتہ لگے کہ آپ بھی نعت کا شوق رکھتے ہیں. تو پھر لوگ آپ کو خود انوائٹ کریں گے، نہ کہ آپ خود جا کے ریکویسٹ کریں کہ ہم نے پڑھنا، ہمیں 5 منٹ دے دیں، 2 منٹ دے دیں. وہ بالکل غیر مناسب سا طریقہ ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. یہاں پر مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا